میں عرض کر رہا تھا یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہماری غفلتوں کو دور کیا جائے، ہمیں یہ بتائیں ہمارے علماء کرام کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا تھا وہ بہت پاکیزہ معاشرہ دیا تھا، بہت خیر خواہی کا معاشرہ عطا فرمایا تھا، بہت محبتوں والا معاشرہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کس کی خیر خواہی؟ قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ائمہ مسلمین، حکام مسلمین یا علماء کے ساتھ خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ بہت پاکیزہ معاشرہ، ہمارے دل بدل گئے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسی دور کی بات ہے۔ ایک صاحب نے ایک زمین خریدا، ایک شخص زمین جب خریدا تو وہ زمین بہت دنوں سے ایسے ہی پڑی تھی، کاشت نہیں ہوئی تھی اس میں۔ تو جب وہ اپنے ہل لے کے گئے اس میں اپنے اوزار کی زمین کو کاشت کے قابل بنائے، تو ان کے اوزار میں پھنس کے ایک صندوق باہر آیا۔ زمین سے ایک صندوق جب نکلا تو اس میں اس کو کھولا انہوں نے تو دیکھا کہ اس میں دراہم و دینار بھرے پڑے تھے، خزانہ۔ ہماری آپ کی زمین میں اگر خزانہ نکل جائے تو کسی کو کانوں کان خبر ہوگی؟ بولیے نہیں ہو سکتی۔ سیدھے لے کے ہم اپنے گھر جائیں گے، چھپائیں گے، حفاظت کریں گے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جب خزانہ نکلا تو اس بندے خدا کا عمل دیکھیں، صندوق لیا انہوں نے اور سیدھے وہاں پہنچے جس سے زمین خریدی تھی۔ پہنچے، سلام دعا ہوا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ یہ صندوق؟ کہا جب آج میں زمین میں کاشت کے لیے گیا، جو زمین میں نے آپ سے خریدی تھی، تو اس زمین سے یہ خزانہ نکلا ہے، اس کو آپ قبول کریں۔ اس نے کہا یہ خزانہ میرا کیسا تھا؟ میں نے تو زمین بیچ لی، اب نہ زمین میری نہ اس سے جو چیز نکلے وہ میری۔ اب تم جانو، تمہارا کام جانے، یہ صندوق اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے، میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نے زمین بیچ لی۔ بیچنے والا کہہ رہا میں نے زمین بیچ لی، اب زمین بھی تمہاری اور جو زمین سے نکلے وہ بھی چیز تمہاری، میرا کوئی اس سے تعلق نہیں، نہ میں نے زمین میں خزانہ گاڑا تھا، نہ میرا کوئی تعلق ہے، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، خدا کے لیے اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور والا میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کا پیسہ نہیں دیا، اس لیے یہ خزانہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اللہ پر ایسی مثالیں دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں میں۔ دنیا کے لالچی تو پیسے پیسے پہ اپنا ایمان دھرم بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی کے غلام ہیں کہ خزانہ نکلا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، جس کا ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ
دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اب دونوں میں سے کوئی اس خزانے کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے جب زمین بیچ دی تو زمین سے میرا تعلق ختم ہو گیا، اب جو کچھ اس میں سے نکلے وہ میرا نہیں ہے۔ اور لینے والا کہہ رہا ہے زمین کے پیسے میں نے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے ہیں، اس لیے اب یہ خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ قاضی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا۔ قاضی شرع جو تھے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا بھی دماغ چکرا گیا کہ ایسا معاملہ ہے کہ خزانے کو کوئی لینے والا نہیں، کون لوگ ہیں زمین کے بیچنے خریدنے والے لوگ آئے؟ کبھی کیا مسئلہ ہے؟ دونوں نے بتایا۔ مالک نے کہا کس نے بیچا گا کہ حضور والا میں نے زمین بیچ دی ہے، تو اب اس سے خزانہ نکلا ان کے وہاں تو اب میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے زمین بیچ دی، اب زمین نہ میری نہ اسے جو چیز نکلے میری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں تو قبول نہیں کر سکتا۔ خریدار سے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اب تو زمین تمہاری ہے۔ اس نے کہا حضور والا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے ہیں، اس لیے یہ خزانہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ قاضی صاحب بڑے متفکر ہوئے کہ آخر اس خزانے کا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کے پاس بچے ہیں، اولاد ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہیں؟ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں؟ تمہارے پاس؟ انہوں نے بتایا۔ اچھا چلو مسئلہ حل ہے، تم اپنی لڑکی کی شادی ان کے لڑکے سے کر دو اور جہیز میں اور مہر میں یہی خزانہ دے دو، کام ختم ہو جائے۔ یہ حل نکالا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی ہمارے نبی نے اپنے امتیوں میں ایسی ڈالی تھی کہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے۔ آج ہم مفاد پرست ہو گئے، ہم صرف اپنا فائدہ دیں۔ بولے ایسا ہے نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی چیز ہو جو کم ہو تو ہم چاہتے ہیں ختم ہونے سے پہلے ہمیں مل جائے، دوسروں کو ملے یا نہ ملے۔ ایک مثال اور میں دے دوں تو شاید اور بات سمجھ میں آئے۔ اسی زمانے کے بعد ایک صاحب نے ایک گھوڑا خریدا۔ جب گھوڑا خرید کے لے کے آئے ان کے بھائی نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا 300 درہم کا۔ 300 درہم کا؟ یہ تمہارا گھوڑا بہت اچھی نسل کا لگتا ہے، 300 درہم کا کس نے دے دیا تم کو؟ یہ تو بازار میں جب جاؤ گے خریدنے تو یہ کم سے کم 500 درہم کا ملے گا۔ اس نے کہا واقعی؟ کہا ہاں۔ تو وہ 200 درہم پھر جیب میں انہوں نے رکھا اور مالک کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جب میں آپ کا گھوڑا خرید کے گھر گیا تو میرے بھائی نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے کہا 300 درہم کا۔ تو اس نے کہا نہیں 300 درہم کا تو یہ مل ہی نہیں سکتا، یہ بہت قیمتی گھوڑا ہے، تمہیں کیسے مل گیا؟ تو سستا مل گیا، یہ 500 درہم کی مالیت کا ہے۔ تو میرے بھائی میرے نبی نے فرمایا ہے الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، یہ 200 درہم تم اور لے لو تاکہ تمہارا کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ بتائیے خریدنے کے بعد کوئی جاتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کے غلام جاتے ہیں جن کو یہ سمجھایا گیا کہ دین کس چیز کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، وہ خریدنے کے بعد پھر دوبارہ جاتا ہے۔ چلیے دے کے آگے اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، گھوڑے دوڑائے، جس کا گھوڑا تیز سب سے ہوگا فرسٹ آئے گا اس کو انعام ملے گا۔ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کے پہنچا اس مقابلے میں۔ عجیب اتفاق کہ اس کا گھوڑا فرسٹ آ گیا، سب سے آگے نکل گئے۔ اب
لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یار یہ گھوڑا کہاں سے تم نے لیا، کتنے کا لیا؟ تو کہا 500 درہم کا پڑ گیا۔ اچھا 500 درہم کا اتنا اچھا گھوڑا، یہ تو کم سے کم 800 درہم لیا کا ہے، تمہیں تو 300 درہم سستا مل گیا۔ پھر آئے گھوڑے کو باندھا اور گئے اس کے مالک کے پاس، 300 درہم پھر اسے دیا۔ اس نے کہا اب کیسے؟ کہا یار مجھے پتا نہیں تھا تمہارا گھوڑا اتنا اچھا ہے، آج جب میں مقابلے میں لے گیا تو تیرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کتنے کا؟ میں نے کہا 500 کا پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ تو گھوڑا بہت اچھا، کم سے کم 800 کی مالیت کا ہے، تو میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ 300 درہم تم اور لے لو تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ میرے بھائی یہ سب چیزیں صرف مثال بن کے رہتی ہیں، ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح گزار رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں سے عرض کرتا ہوں، نوجوانوں سے، یہ دوسروں کو تو جانے دیجیے، ہم لوگ اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول گئے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی تو دور کی بات ہے، جس نے ہماری پرورش کی، جس نے ہمیں دودھ پلایا، جس نے ہمیں تعلیم و تربیت دی، انتظام کیا اس کا، جوان ہونے پہ ہماری شادی کی، ہم شادی ہونے کے بعد اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کی خدمت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بعض بزرگوں سے پوچھو بڑے میاں کتنے بچے ہیں آپ؟ کہتے ہیں مولانا صاحب 7 لڑکے۔ اچھا آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، سب کی شادی بیاہ کر دیا، سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ استغفر اللہ، بولے ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، جس ماں نے آپ کو 9 مہینے شکم میں رکھ کر اپنا خون جگر پلایا، پیدائش کے بعد اپنا دودھ پلایا، باپ نے مزدوری کی، محنت کی، دھوپ میں رہ کے پریشانیاں سہ کے آپ کی پرورش کا انتظام کیا، آپ اسے دنیا میں بھول گئے، آپ کی تعلیم و تربیت، پھر سردیوں گرمیوں سے بچایا، بیمار ہونے پہ علاج کرایا، جوان ہو گئے تو رشتہ تلاشا، شادی میں مقروض ہو گئے ماں باپ، شادی کیا، اور پھر جب انہوں نے سوچا چلو اب آپ خدمت کریں گے، خوش ہوئی اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب یہ ہماری خدمت کرے گا، ابھی تک ہم کرتے تھے، تو آپ الگ ہو گئے، آپ ان کو بھول گئے، آپ تو دنیا میں بھول جاتے ہیں، مگر قرآن پڑھو تو پتہ چلتا ہے ہمارے ماں باپ دنیا ہے، آخرت میں جب یہ جنت میں پہنچتے ہیں تو جنت میں بھی اپنی اولاد کو بھولتے نہیں۔ ماں باپ کی محبت ایسی ہو اور جنت میں بھی نہیں۔ قرآن پڑھیے، سورہ طور پڑھیے تو سمجھ میں آتا ہے۔ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا میرے بندو، میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کیا؟ جنتی عرض کرے گا ہائے مولا تو نے بہت اچھی طرح اپنا وعدہ پورا کیا، ایسی جنت تو نے ہمیں عطا فرما دی کہ اللہ اس جنت میں کون سی نعمت نہیں ہے، ایسی نعمتیں تو نے جنت میں رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں خیال نہیں گزرا۔ اے اللہ تیری جنت اتنی اچھی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں جو کچھ بھی لوگ خواہش کرتے ہیں وہ نعمتیں بھی اللہ ہمیں مل جاتی ہے، خواہش کرنے والا ہمیں تو کہنا بھی نہیں پڑتا، وہ نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اے اللہ تو نے جنت میں ہمارے لیے بڑی نعمتیں اکٹھا کر دی ہے، ایسی نعمت جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سوچا نہیں، لیکن اے اللہ ایک چیز جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو میری جنت میں کون سی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ بتاؤ؟ میں نے تو جنت میں نعمتیں رکھ دی ہیں تاکہ تمہاری نگاہیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں،
ہماری اولاد جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھی وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں؟ آپ غور کرو، جنت کی نعمتیں وہ پا گئے، جنت کی بہاریں پا گئے ماں باپ، لیکن جنت میں بھی وہ اپنی اولاد کو تلاش ہے، یہ ہماری اولاد کہاں ہے؟ کاش اگر وہ ہماری اولاد ہمیں جنت میں مل جاتی، اللہ ہماری نگاہیں ہماری اولاد سے ٹھنڈی ہو جاتی، کہاں ہے ہماری اولاد؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، تمہاری اولاد بھی جنت ہی میں ہے، لیکن جس منزل میں تم ہو، جس طبقے میں تم ہو، اس طبقے میں نہیں ہے۔ ان کے عمل اتنے اچھے نہیں تھے جتنے تمہارے تھے، تمہاری اولاد کے اعمال اتنے بہتر نہیں تھے، انہیں جنت تو ملی لیکن ان کا طبقہ تم سے نیچے ہے، وہ تم سے نیچے ہے۔ اللہ نے فرما سکتا تھا کہ نیچے جاؤ، اپنی اولاد سے ملاقات کر لو، ملاقات کر کے تم پھر اپنے طبقے میں آ جاؤ، لیکن نہیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ جب جنت میں کسی کو اونچا مقام عطا فرما دے گا تو پھر وہ نیچے نہیں بھیجے گا کسی کو۔ ارشاد فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ ارشاد فرمائے گا ہم تمہاری اولاد کو بھی تمہارے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں تمہاری وجہ سے، تاکہ تمہاری نگاہیں جنت میں اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو۔ یہ اولاد بھی عمل اتنے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کے ساتھ ان کو بھی ملا دیں گے، صرف اس لیے کہ میرے ان بندوں کو جنت میں خوشی ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جنت میں ان کو کوئی کمی نہ محسوس ہو۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں، ساتھیوں، آپ غور کرو، ہم تو دنیا میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کی محبت ایسی ہے کہ دنیا تو دنیا ہے، یہ جنت کی نعمتیں پا کے بھی ہمیں فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اسٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہے، کوئی بھی عالم بغیر بخاری شریف پڑھے وہ عالم نہیں ہوتا۔ جب بخاری پڑھتا ہے تب دستا ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، اگر بیٹھی ہوں تو غور سے سن لیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان کامیاب نہیں ملے گا جس کی کامیابی میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا ہاتھ نہ رہا۔ آپ نے بڑے بڑے محدث پیدا کیے، آپ نے بڑے بڑے فقیہ پیدا کیے، آپ نے بڑے بڑے بزرگ اہل اللہ پیدا کیے، اپنی آباؤ سے تربیت میں آپ نے بنایا ہے۔ بڑے بڑے امام بخاری جیسے لوگ، ان کو امام بنانے والے کوئی اور نہیں، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی ماں نے اتنا بڑا عالم بنایا انہیں۔ کیسے بنایا؟ انہوں نے پڑھایا تھا، ماں نے اس وقت دعائیں کی امام بخاری کے لیے جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پیدا نہیں۔ ماں نے دعائیں کی، اے مولا مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ آپ غور کریں، کیا ہمارے گھروں کی مائیں یہ دعائیں کرتی ہیں اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے، اولاد ایسی عطا فرما دے جو تیرے دین کی خادم ہو، دین کی خدمت کرے، دین کی نشر و اشاعت کرے، دین کے لیے کمر بستہ رہے۔ امام بخاری کی والدہ بہت امیر نہیں تھی، لیکن ان کی خواہش تھی، دیندار تھی، کہ میری گود میں جو بچہ آئے وہ دین کا بہت بڑا خادم بنے، سپاہی بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے۔ اللہ سے دعائیں کرتی کہ اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کا خادم ہو۔
امام بخاری کو پیدا فرمایا۔